طبیعت ہے تو قصیدہ بردہ شریف کے 2-3 اشعار سے پتہ چلے گا کہ آگے منقبت پڑھنی ہے کہ پھر کل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ آج آخری پروگرام ہے، پھر تو آپ کو جذبہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. دنیا کا سب سے مشہور و معروف اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ترین کلام قصیدہ بردہ شریف، اس کے 2-3 اشعار پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ منقبت کی طرف چلیں گے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. بزرگان دین کی کیا عادات کریمہ ہوا کرتی ہیں. حضرت جب بستر علالت پر طویل عرصے کے لیے، جیسے کہ بستر پر کئی ہو گئے، بستر علالت پر پہنچ گئے، بیماری کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب صحت کی طرف سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کیفیت میں بھی امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم نہیں رکا. کہا کیوں نہ کلام ہی لکھ ڈالوں سرکار کی شان میں کوئی. اس کیفیت میں بھی بزرگان دین نے اپنے وقت کی کتنی قدر کی ہے کہ جس وقت بندے کو صرف دوائیوں کی فکر ہوتی ہے، آرام کی فکر ہوتی ہے، شدید بیمار ہیں، فالج کا اٹیک جسم پر ہوا ہے، آدھا جسم بیکار ہے اور کیا تکلیف ہوگی، لیکن باوجود اس کے اس وقت کو بھی کام میں لائے اور قصیدہ بردہ شریف جیسا کلام لکھا. اگر میں آج یہ بات آپ سے کہوں تو آپ جا کے کتاب سے تصدیق کر لیجئے گا کہ قصیدہ بردہ شریف کے 170 اشعار اب بھی محفوظ ہیں، اب بھی محفوظ ہیں. اور میری نظر سے کئی علماء کی تحریر گزری جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ واحد کلام ہے جس پر 100 زبانوں سے زیادہ شرح لکھی گئی ہیں. شروحات 100 زبانوں سے زیادہ قصیدہ بردہ شریف پر شروحات لکھی گئی ہیں، شرح لکھی گئی ہیں. ایسا متبرک کلام جس کے ہر شعر پر صوفیاء کرام نے، عاملین نے اور صاحب نظر، صاحب حال بزرگوں نے ہر شعر کی فضیلت اس انداز میں بھی لکھی کہ اس شعر کو پڑھو گے تو بخار چلا جائے گا، اس شعر کو پڑھو گے ذہن تیز ہو جائے گا، اس شعر کو اس طرح ہرن کی کھال پر لکھ کے لگاؤ تو عربی جلدی آ جائے گی. یعنی اشعار کی فضیلت لکھی ہے علماء نے. یہ وہ کلام ہے کہ جو ایک طرح سے جس کے اندر شفا بھی پوشیدہ ہے، مسائل کا حل بھی پوشیدہ ہے. کیسا کلام لکھ دیا امام بوصیری نے اس کیفیت میں جب بندے کا سیدھا ہونا مشکل، بیٹھنا مشکل، فالج کا اٹیک. مولانا سے پوچھئے گا، آپ بتائیں گے آپ کے امام بوصیری کی کیا حالت تھی جس وقت آپ نے کلام لکھا. اور جب سرکار علیہ السلام کا کلام لکھا تو رسول اللہ خود تشریف بھی لے آئے. ایسا نہیں صرف خواب میں آئے. امام بوصیری کہتے ہیں 3 دن تک میرے گھر میں خوشبو آتی رہی اور رسول اللہ نے جو میرے گال کو بوسہ دیا تھا نا، پھر اس کی خوشبو زندگی پر گئی نہیں. اور رسول اللہ نے مجھ سے فرمائش کی تھی بوصیری وہ کلام سناؤ جو تم نے لکھا ہے. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی نے کلام سنایا اور اس کے ایک مصرع ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود عطا فرمایا. امام بوصیری نے وہیں تک لکھا تھا اور آپ کو نیند آ گئی تھی. اگلا مصرع لکھا ہی نہیں تھا تو سناتے کیا. تو
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلا مصرع خود عطا فرمایا اور شعر مکمل کروا دیا. ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ آپ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو بستر حلالت پر بھی سخت بیماری کی کیفیت میں بھی جن کا قلم نہیں رکا. آج ہم علم دین سے کتنے دور ہیں. آج تو ہم سے نماز کے مسائل سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, طہارت کے مسائل سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. اپنے اندر بیداری لائی ہے. آج فتنوں کا دور ہے, قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. فتنے حشرات الارض کی طرح زمین سے نکل رہے ہیں. یعنی زمین سے اس طرح کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں نا بارش کے وقت, اس طرح فتنے ظاہر ہو رہے ہیں. ایمان بچانے کے لیے علم دین وسیلہ ہے. اپنے علم کو بڑھائیے. بزرگان دین نے ہمیں یہ تعلیم دی. پورے جسم پر فالج کا اٹیک ہے, بیٹھنے کی کیفیت نہیں ہے, بیٹا نہیں جاتا, لیکن اس کیفیت میں بھی ایسا کلام لکھا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے باعث سرور بن گیا, باعث فضیلت بن گیا. رسول اللہ نے قبولیت کی مہر عطا فرما دی. کوئی بھی خاموش نہ رہے. حضرت نے بتایا آج آخری محفل ہے, یکم محرم اور حرام سے چل رہی ہے, تو لہذا آپ کوئی خاموش نہ بیٹھے, سب محبت سے پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته, هو الحبیب هو الحبیب الذی ترجى شفاعته, الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدر. أسألك شفاعتك يا رسول الله, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل جزاك الله أبدا على حبيب یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں. قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. میں آپ کو
عرض کر رہا تھا اس کی ہر شعر کی فضیلت لکھ رہی ہے بزرگان دین نے. تو یہ جو یا ربی بالمصطفیٰ کی تکرار کریں آپ 201 مرتبہ تکرار کریں اور ہر بار مولا صلی وسلم پڑھیں, اللہ تعالیٰ دل کی مراد پوری فرما دے گا. جائیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ. آنے والے سال نہ جانے محرم نصیب ہو نہ ہو, یہ مبارک لمحات نصیب ہو نہ ہو. محرم الحرام قرآن کے فیصلے کے مطابق عزت والے مہینوں میں شامل ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا اور یہ 10 عاشورے کی شب جس میں ہم اس وقت موجود ہیں, آپ یقین کریں حضرت صاحب آپ کو بتائیں گے موقع ہوگا جب بھی, کہ یوم ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اور اس رات, کبھی پرچی لکھ دیجیے گا, کوئی عالم آیا ہوا ہو تو عالم دین تشریف لائے میں ہو, پرچی لکھیے گا, وہ بتائیں گے آپ کو کہ یوم عاشورہ کا انتخاب خداوند قدوس نے فیصلہ حق و باطل کے لیے, امام حسین کی شہادت کے لیے کیوں منتخب فرمایا کہ یہ اسلام کی بڑی متبرک تاریخ ہے, فیصلہ کن تاریخ ہے. بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں 10 محرم الحرام کو. بعض روایات کے مطابق رمضان کے روزوں سے پہلے 10 محرم کے روزوں کو فرض جیسی حیثیت حاصل تھی. تو لہٰذا بہت بڑا دن ہے کل کا یوم عاشورہ, بہت بڑا دن ہے. سب جو ہے بڑے دل سے حضور یہ قلب سے بیٹھے. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو, اور آپ کو پہلے سے معلوم بھی ہے کہ اہل بیت کی محبت, امام پاک کی محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, بالکل نشانیوں میں سے نشانی ہے ایک. اب قیامت تک کے لیے حق و باطل کا جو معیار ہے وہ حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ ہے. بس جو حسینیت ہے وہی ایمان ہے, جہاں حسینیت ہے وہاں ایمان ہے, جہاں یزیدیت ہے وہاں ایمان نہیں ہے. تو لہٰذا اب امام حسین کی منقبت کے میں آپ کے مزاج کے حساب سے اشعار پڑھوں گا. میں حضرت یہ محفل طویل ہو جائے گی, یہ عربی زبان کے بولنا ہے, 2-3 شعر کا, 1-2 شعر کا اشعار کا. اچھا سیدھا ہاتھ بلند کر کے آپ کہیں کہ آپ کا اس وقت ہے ارادہ طویل محفل کرنے کا, کیونکہ محفل میں عربی پڑھتا ہوں تو پھر شرح بھی کرتا ہوں اس کی تھوڑی بہت. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اشعار ہیں نا, جس سے اس بات کی غمازی اور عکاسی ہوتی ہے کہ نعتوں کا پڑھنا, نعتوں کا لکھنا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دور سے آج تک سرکار علیہ السلام کی محفلیں سجتی رہی ہیں, صحابہ نے سجائی ہے سب سے پہلے. تو سب سے پہلے ہم نعت خواہوں کے سردار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ ربائی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. آج کی محفل کو کوئی رسمی محفل نہ سمجھے, آج کی محفل کی حاضری انشاءاللہ آپ کے لیے حضوری کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی حضرت حسان بن ثابت سرکار کی بارگاہ میں اپنا لکھا ہوا نیا کلام پیش کر رہے ہیں. سننے والے کون ہیں؟ سننے والے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, سننے والے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں. یہ وہ کلام ہے جسے صحابہ نے بھی اسی طرح سننا اس طرح آپ سن رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عقیدتوں کو, محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور فضائل نبوت بیان فرما رہے ہیں.
کیا پہلے مصرے میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. جزاک اللہ. حضرت حسان بن ثابت پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا. بھئی یہ آنکھ ہے نا تو آنکھوں ہی کہا جائے گا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمانا یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا. منافقین موجود ہوتے تھے اور منافقین یہ کہہ سکتے تھے, آپس میں بڑی باتیں کرتے تھے خاموشی سے, تو کہہ سکتے تھے تو حسان نے کیا دنیا کے سارے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. اب اگلا وہ اعتراض کا دروازہ بھی حضرت حسان نے دوسرے مصرے میں بند کر دیا. دوسرے مصرے میں فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضرت حسان نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا. اگلے مصرے میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کیا نہیں دیکھا, کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا ہے. دیکھتا تو جب کسی نے پیدا کیا ہوتا آپ جیسا حسین و جبین, آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے جزاک اللہ خیر آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہے. تیسرے مصرے میں ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں, سبحان اللہ کیا بات ہے. ساری دنیا کہ کفار منافقین دشمنان اسلام رسول اللہ کی ذات میں عیب ڈھونڈتے رہیں, لیکن رسول اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جہاں عیب کا شائبہ بھی ناممکن ہے, شبہ بھی نہیں ہو سکتا. جہاں عیب ہو وہاں ذات مصطفیٰ کا ہونا محال, اور جہاں ذات مصطفیٰ ہو وہاں عیب کا ہونا محال ہو ہی نہیں سکتا. تیسرے مصرے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں خلقت مبرأ من كل عیب. یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس وہ ہے کہ آپ تمام عیبوں سے مبرہ تخلیق فرمائے گئے ہیں, تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں. خلقت مبرأ من كل عیب. یا رسول اللہ آپ تمام عیوب سے مبرہ تخلیق فرمائے گئے, پاک پیدا کیے گئے تمام عیبوں سے. اور آخری مصرے میں تو کمال فرما دیا حضرت حسان نے. کہاں یہ بات کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار کے سامنے یہ بات عرض کر رہے ہیں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے شعر پر مسکرا رہے ہیں, تبسم فرما رہے ہیں سرکار. اور علامہ صاحب تشریف فرمائے, رسول اللہ کسی بات پر تبسم فرمائے اس بات کو بھی حدیث کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. آخری مصرے میں فرماتے ہیں كأنك قد خلقت كما تشاء. پہلے مصرے میں فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا. دوسرے مصرے میں فرمایا آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. تیسرے مصرے میں فرمایا آپ تمام عیبوں سے مبرہ تخلیق فرمائے گئے. اور چوتھے مصرے میں فرمایا كأنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ آپ ایسے ہی بنائے گئے جیسے آپ بننا چاہتے تھے. آپ کی تخلیق بھی آپ کی منشا آپ کی چاہت کے مطابق رب تعالی نے فرمائی ہے. كأنك قد خلقت
كما تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق بھی آپ کی چاہت کے مطابق فرمائی. جیسا آپ بننا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی بنا دیا. کہتے ہیں لوگ رسول نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسان کا ان کو بہترین جواب ہے، نبی کی چاہت تو ایسا مقام رکھتی ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تخلیق کی بات آ جائے وہاں بھی ان کی چاہت اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مقدم فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کی تخلیق بھی ان کی چاہت کے مطابق فرمائی ہے. یہ بات حضرت حسان نے اپنے شعر میں فرمائی. اور یہ ایسے اشعار ہیں کہ جو ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں. یقین کریں یہ یہیں نہیں، ہمارے یہیں نہیں، تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے یہاں یہ اشعار مانے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں کیونکہ مشکات شریف میں یہ موجود ہیں. اسی طرح یہ کتابوں میں موجود ہے الحمدللہ سارے مکاتب فکر کی. تو لہٰذا یہ اشعار الحمدللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ربائی تھی جو بڑی مشہور ہے. اب